اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ محترم ناظرین و حاضرین، حضرات و خواتین، آج آپ کے سامنے 10ویں تراویح کا خلاصہ یعنی 12ویں پارے کے 1/4 سے 13ویں پارے کے نصف تک کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 50 تا آخر بتایا گیا کہ قوم عاد نے اپنے پیغمبر ہود علیہ السلام کے ساتھ اسی قسم کی روش اختیار کی جس قسم کی روش قوم نوح نے نوح علیہ السلام کے ساتھ اور قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کی۔ بالآخر یہ بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچے۔ ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا۔ اسی طرح قوم ثمود، قوم لوط، اصحاب مدین اور قوم فرعون کے قصے اور انبیائی دعوتوں کے ساتھ ان کا معاندانہ رویہ اور پھر عذاب الہی سے ان کا دوچار ہونا وغیرہ تفصیلات کے ساتھ عبرت اور سبق کے لیے بیان کیے گئے۔ ان سب میں جو بات نمایاں کی گئی وہ یہ ہے کہ خدا جب فیصلہ چکانے پر آتا ہے تو پھر بالکل بے لاگ طریقے سے چکاتا ہے۔ اس میں کسی کے ساتھ ذرہ برابر رعایت نہیں ہوتی۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا بیٹا ہے اور کون کس کا عزیز ہے۔ رحمت صرف اس کے حصے میں آتی ہے جو راہ راست پر آ گیا ہو، ورنہ خدا کے غضب سے نہ کسی پیغمبر کا بیٹا بچتا ہے اور نہ کسی پیغمبر کی بیوی۔ یہی نہیں بلکہ ایمان و کفر کا دو ٹک فیصلہ ہو رہا ہو تو دین کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ خود مومن بھی باپ اور بیٹے اور شوہر اور بیوی کے رشتوں کو بھول جائے اور خدا کی شمشیر عدل کی طرح بالکل بے لاگ ہو کر ایک رشتہ حق کے سوا ہر دوسرے رشتے کو کاٹ پھینکے۔ ایسے موقع پر خون اور نسب کی رشتہ داریوں کا ذرہ برابر لحاظ کر جانا اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ یہی وہ تعلیم ہے جس کا پورا مظاہرہ مسلمانوں نے جنگ بدر میں کر کے دکھایا۔ سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ یہ مکے میں نازل ہوئی جب قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے یا جلاوطن کرنے یا آپ کو قید کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، اور یہود کے اشارے پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا سبب کیا ہوا۔ اللہ نے صرف یہی نہیں کہ فوراً اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کر دیا، بلکہ اس قصے کو قریش کے اس معاملے پر چسپاں بھی کر دیا جو وہ برادران یوسف کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے۔ اس قصے کے دو مقاصد ہیں۔ نمبر 1، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت اور مخالفین کا اپنا منہ مانگا ثبوت بہم پہنچایا جائے۔ نمبر 2، سرداران قریش کو بتایا جائے کہ آج تم اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہو جو یوسف کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، مگر جس طرح وہ خدا کی مشیت سے لڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے اور آخرکار اسی بھائی کے قدموں میں آ رہے جس کو انہوں نے کبھی انتہائی بے رحمی کے ساتھ کنویں میں پھینکا تھا، اسی طرح تمہاری زور آزمائی بھی خدائی تدبیر کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے گی، اور ایک دن تمہیں بھی اپنے اسی بھائی سے رحم و کرم کی بھیک مانگنی پڑے گی جسے آج تم مٹا دینے پر تلے ہوئے ہو۔ قرآن مجید اس پوری داستان میں یہ بات نمایاں کر کے دکھاتا ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت بھی وہی تھی جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ پھر وہ ایک طرف حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے کردار اور دوسری طرف قافلہ تجار، عزیز مصر، اس کی بیوی، بیگمات مصر اور حکام مصر کے کردار ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھ دیتا ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ خدا کی بندگی اور حساب آخرت کے یقین سے
پیدا ہونے والے کردار کیسے ہوتے ہیں، اور دنیا پرستی، خدا اور آخرت سے بے نیازی کے سانچوں میں ڈھل کر تیار ہونے والے کرداروں کا کیا حال ہوا کرتا ہے۔ پھر اس قصے میں قرآن حکیم ایک اور گہری حقیقت بھی انسان کے ذہن نشین کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے اٹھانا چاہتا ہے ساری دنیا مل کر بھی اسے گرا نہیں سکتی، بلکہ دنیا جس تدبیر کو اس کے گرانے کی نہایت کارگر اور یقینی تدبیر سمجھ کر اختیار کرتی ہے، اللہ اسی تدبیر میں اس کے اٹھنے کی صورتیں نکال دیتا ہے۔ اس حقیقت حال کو اگر کوئی سمجھ لے تو اسے پہلا سبق تو یہ ملے گا کہ انسان کو اپنے مقاصد اور اپنی تدابیر دونوں میں ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے جو قانون الہی میں مقرر کیے گئے ہیں۔ کامیابی اور ناکامی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو شخص پاک مقصد کے لیے سیدھی جائز تدبیر اختیار کرے گا، وہ اگر ناکام بھی ہوا تو بہرحال ذلت و رسوائی سے دوچار نہ ہوگا، اور جو شخص ناپاک مقصد کے لیے ٹیڑھی تدبیریں اختیار کرے گا وہ آخرت میں تو یقیناً رسوا ہوگا ہی، مگر دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی کا خطرہ کچھ کم نہیں ہے۔ دوسرا اہم سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ اللہ پر کامل بھروسہ اور تفویض اللہ، یعنی سارے امور کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ جو لوگ حق اور صداقت کے لیے سعی کر رہے ہیں اور دنیا انہیں مٹا دینے پر تلی ہے، وہ اگر اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں تو انہیں اس سے غیر معمولی تسکین حاصل ہوگی، اور مخالف طاقتوں کے بظاہر نہایت خوفناک تدبیروں کو دیکھ کر وہ قطعاً ہراسان اور پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ نتائج کو اللہ پر چھوڑتے ہوئے اپنا اخلاقی فرض انجام دیتے چلے جائیں گے۔ مگر سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ ایک مرد مومن اگر حقیقی اسلامی سیرت و کردار رکھتا ہو اور حکمت سے بھی بہرہ یاب ہو تو وہ محض اپنے اخلاق کے زور سے ایک پورے ملک کو فتح کر سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، 17 سال کی عمر، تنہا، بے سر و سامان، اجنبی ملک، اور پھر کمزوری کی انتہا یہ کہ غلام بنا کر بیچ دیے گئے۔ اس پر مزید یہ کہ ایک شدید اخلاقی جرم کا الزام لگا کر انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ اس حالت تک گرا دیے جانے کے بعد وہ محض اپنے ایمان اور اخلاق کے بل پر اٹھتے ہیں اور بالآخر پورے ملک کو مسخر کر لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حسن ظاہر اور حسن باطن دونوں کے جامع تھے، لیکن ان کا اصلی حسن ان آزمائشوں میں نمایاں ہوا جو ان کی زندگی کے مختلف مرحلوں میں پیش آئیں۔ وہ بیک وقت ذہانت، پاکیزگی، پاک دامنی، اعلیٰ کردار، نبوت، حکمت، بادشاہی اور قدرت کے ساتھ عفو و درگزر کی ایک زندہ جاوید مثال تھے۔ سورہ رعد شروع ہوتی ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ اس کتاب کی حکمت کی ہر بات ایک حقیقت ہے، اور جن باتوں کی خبر دے رہی ہے وہ سب پوری کی پوری ہو کر رہیں گی۔ اکثر لوگ ضد پر اڑے رہیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سلسلے میں بار بار مختلف طریقوں سے توحید، معاد اور رسالت کی حقانیت ثابت کی گئی۔ ان پر ایمان لانے کے اخلاقی اور روحانی فوائد سمجھائے گئے، ان کو نہ ماننے کے نقصانات بتائے گئے، اور یہ بات ذہن نشین کی گئی کہ کفر سراسر ایک حماقت اور جہالت ہے۔ کائنات کی ان نشانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا جن سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہ پورا کارخانہ ایک ہی مدبر کی تدبیر اور حکمت سے چل رہا ہے۔ اس کے پیچھے ایک عظیم مقصد کار فرما ہے۔ منکرین قیامت کے اس تعجب پر تعجب کہ وہ مر جانے، سڑ گل جانے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو نہایت عجیب بات سمجھتے ہیں۔ ان کا تعجب در حقیقت خدا کے انکار کا ہم معنی ہے۔ ان کے گلے میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہ نہ آسمان کی نشانیاں دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں اٹھا سکتے ہیں اور نہ زمین کی نشانیاں دیکھنے کے لیے ان کو جھکا سکتے ہیں۔ لوگوں کو مخاطب کر کے دھمکی دی گئی کہ تم میں سے ایک ایک کی ہر بات خواہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو، دن کے اجالے میں ہو یا رات کے اندھیرے میں، اللہ کے علم ہے۔ اللہ کے فرشتے اس کی نگرانی کر رہے ہیں، وہ ان کو جب اور جہاں سے چاہیں گے پکڑ لیں گے، اور سنت الہی یہ ہے
کہ وہ کسی قوم کو اپنی نظر عنایت سے محروم نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی روش بگاڑ نہ لے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ عذاب کی بعض نشانیوں میں بجلی کی چمک اور کڑک ہے، خدا کے سوا کسی کو پکارنا، سراب کو پانی سمجھ کر اس کے پیچھے بھاگنا ہے۔ یہ خیالی شرکاء اور شفعاء کہیں کام آنے والے نہیں ہیں۔ اس کائنات کی ہر چیز اپنے وجود سے خدا کی توحید کی گواہی دے رہی ہے اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے۔ آخر میں ایک تمثیل پیش کی گئی جس میں وحی کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے آسمانی بارش سے تشبیہ دی گئی، اور ایمان لانے والے سلیم الفطرت لوگوں کو ان ندی نالوں کے مانند ٹھہرایا گیا جو اپنے اپنے ظرف کے مطابق باران رحمت سے بھرپور ہو کر رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ اور اس ہنگامہ اور شور کو جو تحریک اسلامی کے خلاف منکرین و مخالفین نے برپا کر رکھی تھی، اس جھاگ اور اس خس و خاشاک سے تشبیہ دی گئی جو ہمیشہ سیلاب کے اٹھتے ہی سطح پر اپنی اچھل کود دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ جنہوں نے رب کی دعوت کو مانا ان کے لیے بھلائی ہے، جو نہ مانے وہ خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ ڈھیر ساری دولت بھی خدا کے راہ میں دے کر وہ چھوٹنا چاہیں تو چھوٹ نہ پائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔